أكبر الله أكبر الله أكبر. محترم ناظرین، السلام علیکم. یہ خادم آپ کے سامنے حاضر ہے اسلامی خاندان کے تصور پر کچھ عرض کرنے کے لیے. اسلام کی نگاہ میں گھر انسان کا مرکز ہے اور جائے سکون و قرار ہے. بچپن اسی کی چھاؤں میں گزرتا ہے. طفولیت اسی کی گود میں آنکھیں کھولتی ہے اور پروان چڑھتی ہے. وہ اپنی عادات و اطوار گھر کی چہار دیواری ہی سے سیکھتا ہے. انسانی زندگی کی ترقی، تمدن کی افزائش اور صحت مند معاشرہ اور قوم کا فروغ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان گھر کی زندگی میں اطمینان بخش، فرحت انگیز اور سکون آور زندگی بسر کرتا ہے. جس شخص کو گھر میں امن و سکون میسر نہ ملے، خاندان کی محبت اور شائستگی کا مزہ وہ نہ چکھ پائے، ماں کی ممتا، بھائی بہنوں کی محبت، باپ کی توجہ اور نگہداشت سے وہ محروم رہ جائے، وہ معاشرے کی خدمت بھرپور انداز میں نہیں کر سکتا اور نہ اپنے رب کی خوشی حاصل کر سکتا ہے. قرآن کی نگاہ میں خاندان کی تصویر بڑی روشن، شاداب اور بڑی پرکشش ہے. اس تصویر سے باہمی شفقت و رحمت کی شعاعیں نکلتی ہیں. اس میں الفت ہے، فیاضی ہے، ایثار ہے، اخلاص ہے، تسکین کی خوشبو ہے. یہ خاندان محض قانونی رشتوں اور دنیاوی لین دین کے جھمیلوں اور صنفی خواہشات کی تکمیل کے سفلی جذبات پر ٹکا ہوا نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے. یہ باہمی مودت اور رحمت کو فروغ دینے کا ایک خدائی ادارہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ الروم آیت 21. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ خالق حقیقی کا کمال حکمت ہے کہ اس نے انسانوں کو دو صنفوں میں تقسیم کیا، جو انسان ہونے میں تو یکساں ہیں مگر دونوں کی جسمانی ساخت، ذہنی اور نفسی کیفیت، جذبات اور رجحانات بالکل الگ الگ ہیں. اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان اللہ نے حیرت انگیز مناسبت رکھ دی. ان میں سے ہر ایک دوسرے کا پورا جوڑا ہے. ہر ایک کا جسم اور اس کی نفسیات دوسرے کی جسم اور نفسیاتی تقاضوں کا مکمل جواب ہے. مرد اپنی فطرت کے اعتبار سے عورت کے پاس اور عورت اپنی فطرت کی مانگ مرد کے پاس ہی پورا کر سکتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے وابستہ رہ کر سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. یہی وہ حکیمانہ تدبیر ہے جسے اللہ نے ایک طرف نسل انسانی کو برقرار رکھنے کا اور دوسری طرف انسانی تہذیب اور تمدن کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنایا ہے. قرآن نے اس آیت میں مودت اور رحمت کے دو الفاظ استعمال کیے ہیں. مودت سے مراد وہ جنسی محبت ہے جو مرد اور عورت کے درمیان جذب اور کشش کا ابتدائی محرک بنتی ہے، یعنی سیکس، اور انہیں بعد کی زندگی میں ایک دوسرے سے چسپاں کیے رکھتی ہے. لفظ رحمت سے مراد وہ روحانی تعلق ہے، اسپریچوالٹی، جو ازدواجی زندگی میں بتدریج رفتہ رفتہ ابھرتا ہے اور جس کی بدولت وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار اور شریک رنج و راحت بن جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بتایا ہے. بقرہ
آیت 187 میں اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی جس طرح لباس جسم کی ستر پوشی کرتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت نکاح کے مقدس رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکتے ہیں، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈالتے ہیں، انہیں تشت ازبام کر کے اپنی رسوائی نہیں کرتے۔ لباس باہر کے سرد و گرم سے انسانی جسم کو بچاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی باہر کی ہولناک نگاہوں سے، شہوت انگیز نظروں سے اور کمینہ فطرت لوگوں سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ شادی کے بعد شیطان کے حربے کم ہو جاتے ہیں، معاشرے کی عریانیت، بیہودہ مناظر، فحش تصویریں اور پرووکیٹو فلمز کا سیلاب انہیں آسانی سے گندگی میں بہا کر نہیں لے جا سکتا۔ جس طرح لباس جسم کی زینت اور آرائش کا کام کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی زینت اور آرائش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو عفت، پاک دامنی، پاکیزگی اور حیا فراہم کرتے ہیں، جسے قرآن نے لباس التقوی سے تعبیر کیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس، اس سے مراد ہے حیا، شرافت، سنجیدگی، متانت، عفت، پاک دامنی۔ نکاح کا یہ تعلق دل سے ہوتا ہے، محض قانون سے نہیں۔ اس میں سکون و قرار ہے، مودت اور رحمت ہے، ستر اور تزئین ہے۔ اس مختصر سی آیت نے شفقت اور رحمت، عفت اور پاکیزگی، تسکین اور تسلی، سرسبزی و شادابی اور حسن و جمال کے تمام معانی کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اسلامی خاندان کے تمام مضمرات اور آفاق و ابعاد کو اس آیت نے انتہائی خوبصورت تعبیر عطا کر دی، یہ کہہ کر کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ قرآن میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے کھیتی بھی کہتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ آیت 223 میں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کے خوف اور اس کی ناراضگی سے بچو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کے لیے اپنی فطرت کے اعتبار سے محض سیرگاہ نہیں بنایا ہے، پکنک اسپاٹ نہیں ہے ان کی حیثیت کہ وہ اسے کھلونا سمجھ کر اپنی تفریح کا سامان بنا لے اور محض جنسی لذت یابی اس کا مقصد بن جائے۔ میاں اور بیوی کے درمیان کھیت اور کسان کا ایسا تعلق ہے۔ کھیت میں کسان محض تفریح کے لیے نہیں جاتا، اس سے پیداوار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ازدواجی زندگی کا ایک مقصد نسل انسانی کی پیداوار کرنا ہے۔ اس آیت میں اپنے مستقبل کی فکر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی آنے والی نسل اسے دین، اخلاق اور آدمیت اور انسانیت کے جوہروں سے آراستہ کرو۔ خاندانی زندگی میں یہ مودت اور رحمت اور اس امن اور سکون کو یقینی بنانے کے لیے اسلام اخلاقیات کے ساتھ قانونی اور تشریعی ضمانتیں بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کی نگاہ میں عورت کا نکاح اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر جائز نہیں، بلکہ فریقین نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں تو یہ بہتر ہے، تاکہ زندگی ساتھ نبھانے کی یہ رضامندی قلب اور شعور کی گہرائی سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا ارادہ ظاہر کرنے والے ایک صحابی سے پوچھا فانظر الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما، اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو، کیونکہ اس طرح تمہارے اندر ہمیشہ کی محبت استوار رہنے کی زیادہ قوی امید ہے۔ نکاح کے لیے اسلام نے اعلان اور گواہی کو ناگزیر بتایا۔
اس لیے کہ یہ کوئی قانونی جرم نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ شکنی نہیں ہے جو خفیہ طریقے سے انجام پائے، یا ناجائز جنسی تعلقات کو کوئی راہ مل رہی ہے۔ نکاح کی پاکیزگی اور تقدس پر دھبا نہ لگ سکے، اس لیے باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، اس میں گواہوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس صنفی اختلاط میں کسی قسم کا کوئی شک یا کوئی بدگمانی راہ نہ پائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح میں ہمیشہ اسے باقی رکھنے کا، زندگی بھر ساتھ نبھانے کا اور حق رفاقت ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان اس نئے رشتے کا مقصد سکون، استقرار، مودت اور رحمت کی بحالی اور فروغ ہے تو یہ نکاح بالکل درست ہے۔ اگر کسی نے نکاح کے وقت نیت کر لی یا صراحت کر دی یا اس کا اظہار کر دیا کہ یہ عقد نکاح کسی خاص وقت تک کے لیے ہے یا عارضی ہے تو وہ نکاح ہی باطل ہو جاتا ہے، نکاح واقع نہیں ہوتا۔ اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے شریعت نے مرد کے ذمے نفقہ کو واجب کیا ہے، خرچ دینا، کفالت کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کو قوام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کو معاشی جد و جہد سے فارغ کر کے اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ معصوم ننھی جانوں کی پرورش کرے اور پوری توجہ دے، اور خاندان کے افراد کو نظم و ضبط، شائستگی، فرحت اور بشاشت بخش سکے۔ روزی کمانے کے لیے تھکی مادی کام کے تقاضوں سے بوجھل، اس کی پابندیوں میں مقید اور اپنی ساری طاقت اور صلاحیت کو اسی میں صرف کر دینے پر مجبور ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ گھر کو مخصوص ماحول اور پاکیزگی دے سکے اور اس میں پرورش پانے والے بچوں کو ان کا حق اور ان پر بھرپور توجہ دے پائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں فضیلت سے مراد شرف، کرامت اور عزت نہیں، بلکہ آیت کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک صنف کو یعنی مرد کو اللہ نے طبعی طور پر بعض ایسی خصوصیتیں عطا کی ہیں جو عورت کو نہیں دیں۔ اسی طرح عورت کے اندر بعض ایسے جذبات و میلانات رکھے ہیں جو اس کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ نے بعض پہلوؤں سے عورت کو ترجیح دی ہے اور دیگر میدانوں میں مرد کو ترجیح دی ہے۔ یہ ترجیح بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اسلام نے خاندانی نظام کی نگہداشت اور افراد خانہ کی کفالت کو مرد کے اوپر واجب قرار دیا، اور گھر کے اندر پاکیزگی اور عفت کو قائم رکھنا اور شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی املاک اور گھر کی عزت اور وقار کی حفاظت کرنا یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی۔ اسی لیے عورتوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورہ نساء آیت 34۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس آیت میں مرد کو جو قوام قرار دیا گیا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد، کسی ادارہ یا نظام کے معاملات کو درست رکھے، اس کی حفاظت کرے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ اس میں حاکمیت، رعب و دبدبہ یا برتری کا کوئی مفہوم بالکل شامل نہیں ہے۔ مرد کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی پر حاکمانہ رعب دکھائے، اس پر مالکانہ تسلط قائم رکھے اور صحیح و غلط تمام معاملات میں اسے اپنی حمایت کرنے پر مجبور کرے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ مگر یہ بات یہاں واضح رہنی چاہیے کہ بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت سے اہم اپنے خالق کی اطاعت،
اگر کوئی شوہر خدا کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت سے انکار کر دینا عورت کا فرض ہے۔ اگر وہ اس صورت میں شوہر کا حکم مانے گی تو گنہگار ہوگی، اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے گی۔ اسلام نے عورت کو آزادانہ اظہار جمال سے روکا ہے اور مردوں اور عورتوں کی بے حجابانہ مخلوط مجلسوں پر پابندی لگائی ہے تاکہ گھر میں امن و سکون برقرار رہے۔ عام طور پر اس طرح کے معاشروں میں گھر کا سکون دھیرے دھیرے برباد ہو جاتا ہے اور گھر کی محبت اور باہمی اعتماد کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان یقین اور اعتماد کی خوشبو مہکتی رہے اور شرم و حیا اور وقار و تمکنت کا اضافہ ہو، اس کا تحفظ ہو۔ قرآن حکم دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سگار نہ دکھائیں بجوز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یا غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ قرآن نے اسلامی خاندان کے سکون اور طمانینت کو باقی رکھنے کے لیے طلاق کی شکل بھی رکھی ہے۔ اگرچہ حلال چیزوں میں طلاق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، مگر یہ ایک ایسی ناپسندیدہ حقیقت ہے جسے ضرورت جائز ٹھہراتی ہے۔ گھر کا امن، اس کی عفت، اس کا تقدس اور اس کا احترام اگر قائم نہ رہ سکے تو طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر اسلام زوجیت کے رشتے کو پہلے ہی قدم پر ختم نہیں کرتا، وہ انتہائی ناموافق حالات میں بھی اسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیتا ہے۔ قرآن مردوں کو تاکید کرتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَقَدْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ سورہ نساء آیت 19۔ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی اگر عورت خوبصورت نہیں ہے یا اس میں کوئی اور ایسا نقص ہے جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے تو یہ درست نہ ہوگا کہ شوہر دل برداشتہ ہو جائے، اسے چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اس میں بعض ایسی دوسری خوبیاں پائی جاتی ہوں جو حسن صورت سے زیادہ اہم ہوں، اور اگر اسے موقع ملے تو اپنے حسن سیرت سے شوہر کا دل موہ لے۔ لیکن پسند و ناپسند سے آگے بڑھ کر میاں بیوی کے درمیان جب بیگانگی اور نفرت پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے کچھ بھلے لوگ آگے آئیں اور حکم بن کر دونوں کے درمیان ثالثی کرائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورہ نساء آیت 35۔ اور اگر تم لوگوں کو میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک حکم عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب سے باخبر ہے۔ اگر یہ ثالثی بھی مفید نہ ہو تو پھر معاملہ انتہا کو جا پہنچا ہے، یعنی اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ طلاق کے سوا اب کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ ایسے موقع پر
قرآن حکم دیتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق اصلاً 2 مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یا تو نیکی کے ساتھ اسے روک لو یا احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اور جب تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی تو اب میاں بیوی اپنی اپنی راہ لیں اور ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ مگر یہاں قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، جب تم اسے رخصت کرو تو احسان کے ساتھ رخصت کرو، اور اگر اپنے پاس روکو تو نیکی اور معروف کے ساتھ اسے روکو، احسان جتا کر کے نہیں، دل برداشتہ کر کے نہیں، دل دکھا کر کے نہیں، کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے جس سے ناگواری اور بڑھ جائے۔ مدت گزر جاتی ہے میاں بیوی کو ایک ساتھ رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے رازدار ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، اگر صورتحال بہت زیادہ ناگفتہ بے ہو گئی ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور نبھنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں رہ گئی، اور ثالثی کرنے کے باوجود، خاندان کے بڑے لوگوں کے اس میں مصروف اور انوالو ہونے کے باوجود، سمجھانے بجھانے کے باوجود، افہام و تفہیم کی ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود، اگر وہ دونوں نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کہتا ہے او تسریح باحسان، انہیں طلاق دو، گھر سے رخصت کرو تو احسان ہونا چاہیے کہ معاملہ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مسلم معاشرے میں انتہائی کبیدہ خاطر اور ناگفتہ گہ معاملات ہو جاتے ہیں جب طلاق کا موقع آتا ہے۔ میں نے بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ وہ کپڑے، آرائش کی وہ چیزیں، وہ نفقہ اور خرچ زندگی بھر شوہر بیوی پر کرتا ہے، ان سب کا حساب لیتا ہے، پائی پائی کا حساب کیا جاتا ہے۔ پورے محلے میں، گاؤں میں، شہر میں انتہائی خراب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کراہت آتی ہے دیکھ کر کے کہ یہ کیسے میاں بیوی تھے جنہوں نے مدتوں ایک ساتھ زندگی گزاری، اور اگر خدا نخواستہ اب رخصت کی نوبت آ گئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، تو وہ لڑائی، وہ جھگڑا اور حساب کتاب میں وہ لین دین کہ جیسے تجارت بن گئی ہو۔ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ اگر یہ رشتہ ختم ہو جائے تو خاندان پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اسلام اسی رشتہ رحمت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔